ساڑی اس بزم دے پہلے خطیب آئے ہوئے معزز مہمان میری مراد محترم پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان طارق صاحب انہاں کے گزارش کروں گا انتہائی قیمتی الفاظ دے نال ساڑے دلانو ایمان دے نور نال منور فرمان قرآن و سنت دی روشنی دے اندر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان طارق صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ تھوڑے اور پر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات کائنات کے خالق و مالک کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی آخر الزمان رہبر کون و مقام خاتم الرسل ہادی سبل رہبر کل پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر جو احباب باہر تشریف فرما ہے نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ یقیناً یہ ہلکی پھلکی گرمی تو آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن قریب ہو کے بیٹھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نہایت ہی خوشی مسرت و فرحت کے ساتھ آج اس پروگرام کا مقصد بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کے نہایت متحرک انتھک نوجوان ملک صغیر احمد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اس سے قبل کتنے ہی پروگرام دروس کا اہتمام ایسا ہو چکا ہے کہ جو دروس یہ پروگرام ہمارا یہ بھائی اسی لیے کرواتا تھا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس نوجوان کی استقامت اللہ کے دین سے اپنی محبت
کہ جب کائنات کے خالق و مالک نے بیٹی جیسی رحمت عطا فرما دی ہے تو وہ اپنے رب کو بھولا نہیں۔ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ کل کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی بھی عطا فرمائے گا اور اپنے والدین کے لیے عزت کا سبب بھی بنائے گا اور قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور یہ بیٹی انشاءاللہ ہمارے اس بھائی کے لیے مفتاحۃ للخیر ہوگی، خیر کی چابی بن کے آئی ہے انشاءاللہ، اور اس چابی کے ذریعے ہم توقع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس کی خواہش اور توقع سے زیادہ اولاد، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے گا۔ جتنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ کائنات کا خالق و مالک ان کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور پوری زندگی والدین کا، اولاد کا پیار محبت کا، اطاعت فرما برداری کا، خدمت کا رشتہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ چونکہ بیٹی کی پیدائش ہے، اگرچہ ماحول بڑا بدل چکا ہے، مجھے یاد ہے ہمارے جاننے والے ایک گھرانے کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس گھر میں میں تب چھوٹا سا تھا، ہمارا کوئی دور کا واسطہ، دور کا تعلق تھا اس گھرانے کے ساتھ۔ مجھے یاد ہلکا ہلکا ابھی اس طرح پڑ رہا ہے کہ اس گھر میں بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور ایک وہ ماحول بھی میں نے دیکھا جب میں نارووال ضلع کے اندر ظفروال کے کالج میں بطور لیکچرر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو تقریباً کوئی 2 مہینے بعد مجھے گھر سے کال گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس اللہ کے فضل سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے اللہ نے مجھے عطا فرمائے تھے۔ میری اولاد میں سے چوتھے نمبر پر تھی یہ بیٹی۔ جب میرے کالج کے کولیگز کو، کالج کے دوستوں کو، پروفیسر صاحبان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ سارے اساتذہ کرام، سارے پروفیسر صاحبان میرے کمرے میں اکٹھے ہوئے اور آ کے مبارکباد پیش کی۔ یہ ماحول بھی ہے، بلکہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے عظیم شان خطیب ہیں، جید عالم ہیں، انہیں پتہ چلا تو انہی دنوں انہوں نے مجھے کال کی، فون کیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ آپ کو جنت کی مبارک ہو۔ میں سمجھ گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عال جاریتین فدبہما فاحسن تادیبہما فعلمہما فاحسن تعلیمہما فزوجہما فاحسن تزویجہما۔ جس انسان کو کائنات کے خالق و مالک نے 2 بیٹیاں عطا فرما دیں، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت بڑی خوبصورت کی، ان کو تعلیم بڑی خوبصورت دی،
ان کی شادی کی تو بڑے احسن انداز میں شادی کی. کن لہو سترم من النار یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں بیٹیاں اس باپ کے لیے جہنم کے سامنے پردہ بن کے کھڑی ہو جائیں گی. ماحول اللہ کے فضل و کرم سے بدل رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے میاں والے کی وہ نوجوان ہیں کہ جو 6 دن کی بیٹی کو 6 فائر مار کے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دے، وہ بھی تو اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں. آج بھی اس مسلمان معاشرے کے اندر ایسے بدبخت پائے جاتے ہیں کہ جنہیں ہسپتال کے اندر پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر میں 5ویں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اپنی بیوی کو اور نومولود بیٹی کو لاوارث ہسپتال میں چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے کہ میرا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے 5ویں بیٹی پیدا کر دی. آج بھی اس معاشرے کے اندر ایسے انسان پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو صرف اسی وجہ سے گھر کی دہلیز سے دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں. حالانکہ عرب کے ایک شاعرہ نے بڑی کمال کی بات کی اور آج کے مسلمان کو بھی یہ بات سمجھا دی. اگرچہ یہ جاہلی دور کی شاعرہ تھی، خامد کا نام حمزہ ہے، بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، چھوڑ کے چلا گیا. یہ بیٹیوں کی ماں اپنے خامد کے چھوڑ جانے کے غم میں اشعار کہتی ہے، کلام لکھتی ہے اور تاریخ نے اس کو نقل کر لیا. مال ابی حمزہ لا آتینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا، ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے. یظل فی البیت الذی یلینا، وہ ہمیں چھوڑ کے کوئی دور نہیں چلا گیا، سفر آخرت کا راہی نہیں بن گیا، ہمارے محلے اور ہمارے علاقے کو الوداع نہیں کہہ گیا. ابو حمزہ جو ہمارے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے نا، وہ ساتھ کے محلے میں رہ رہا ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں آتا. غضبانا اللہ یلد البنینا، ابو حمزہ کو غصہ اس بات کا ہے کہ میں بیٹے کیوں نہیں جنتی، مجھے بیٹے جننے چاہیے. اللہ اکبر. تاللہ ما ذالک فی ایدینا، کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ بیٹے پیدا کرنا اور بیٹیوں کو روک دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. فَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِلزَّارِعِينَ، بڑی کمال کی بات کرتی. کاش آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے، آج کچھ نوجوان کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ عورت میرے گھر میں رہنے کی قابل نہیں کیونکہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے. کاش یہ بات آج کی ساس کو سمجھ آ جائے جو سمجھتی ہے کہ یہ بہو میرے گھر کے قابل نہیں کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے. یہ عرب شاعرہ کہتی ہے فَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِلزَّارِعِينَ، جس طرح کھیتی باڑی کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، ہل چلانے والا، بیج بونے والا، فصل اگانے والا، ایک کسان اپنی کھیتی میں اپنی زمین میں بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، جیسی فصل کا بیج ڈالتا ہے ویسی فصل نکلتی ہے. ننبت ما قد زرعوه فینا، ہم بھی وہی بچے پیدا کرتے ہیں جس کی فصل بوئی جاتی ہے. اور آج کی میڈیکل طب بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے، آج کی میڈیکل طب بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ عورت بچیاں پیدا ہونا عورت کا قصور نہیں، یہ مرد کا قصور ہوتا ہے. عورت تو ایک برتن ہے، وہ تو ایک کھیتی ہے،
آپ زمین کے اندر اگر چنے کا بیج بوئیں گے تو چنے ہی پیدا ہوں گے، زمین کے اندر اگر گنے کا بیج لگائیں گے تو گنا ہی پیدا ہوگا، اگر گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم پیدا ہوگی۔ اگر کوئی انسان بیج چنے کا ڈالے اور بعد میں اس زمین کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دے کہ تو نے گندم پیدا کیوں نہیں کی، تیرے سے کپاس پیدا کیوں نہیں ہوئی، مجھے تو گنے کی ضرورت تھی، تو نے گنے پیدا کیوں نہیں کیے، اس انسان کو لوگ پاگل کہیں گے، بے وقوف اور دیوانہ کہیں گے کہ بھائی تو نے بیج کون سا ڈالا تھا۔ یہی برتن کی بات ہے، ایک برتن کے اندر آپ جو بھی چیز ڈالیں گے وہی نکلے گی نا۔ آپ برتن کے اندر اگر چائے ڈالیں گے اس کے اندر سے زمزم نہیں نکلے گا، اگر برتن کے اندر سندل کا شربت ڈالیں گے اس کے اندر سے شراب نہیں نکلے گی، جو بھی اس برتن کے اندر ڈالیں گے وہی نکلے گا۔ عورت کی مثال تو برتن کی ہے، عورت کی مثال تو قرآن نے کھیتی کی دی ہے، لہذا بچے پیدا ہونا یا بچیاں پیدا ہونا یہ مالک کے اختیار میں ہے۔ اور قربان جائیں کائنات کے رب نے کتنی کمال کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کائنات اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کے، زمینیں بھی اللہ کی، پوری کائنات کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہے بانج کر دیتا ہے۔ یہ مالک کے اختیارات میں ہے۔ اور یہاں پہ بڑے کمال کا نکتہ جو بیان کیا جاتا ہے، کائنات کے رب نے الفاظ کیا استعمال کیے، یہابو، اللہ ہبا دیتا ہے۔ عربی زبان جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں، ہبا کا معنی تحفہ ہوتا ہے، ہبا کا معنی گفٹ ہوتا ہے، ہبا کا معنی ہدیہ ہوتا ہے، کسی کو تحفے کے طور پہ عطا کرنا۔ کائنات کے رب کو بیٹی اتنی پیاری لگتی ہے، اپنے بندوں کے لیے بیٹی کا انتخاب کائنات کے رب کا اتنا پیارا ہے۔ اللہ جب گفٹ دینے پہ آتا ہے، تحفہ مکمل کرنے پہ آتا ہے، اللہ پہلے بیٹی عطا کرتا ہے، کیونکہ رب نے پہلے تذکرہ بیٹی کا کیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا۔ اور میں یہاں کہا کرتا ہوں جس انسان کو اللہ تعالیٰ پہلی بیٹی عطا فرما دے، پہلی بیٹی، قرآن کا سیاق دیکھیے، رب کے کلام کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرما دے اس پہ کائنات کے رب کی رحمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ بھی کئی لوگ ایسے تھے قسمتوں والے، نصیبوں والے، جو جاہلیت کے دور میں بھی، جاہلیت کے ماحول میں بھی بیٹیوں سے محبت کرنے والے تھے۔ میں فضیلت الشیخ محترم عثمان فیصل صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اسی طرح ان کے ساتھ جو دیگر احباب ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ توجہ کیجئے جی، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ عموماً ایک ماحول بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ عرب کے سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے۔ چند قبائل تھے، بنو مضر قبیلہ تھا، بنو تمیم قبیلہ تھا، اسی طرح کچھ چند ایک جو قبائل خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے والے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور اصل میں یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نعمان بن منذر جو کہ ہیرا کا بادشاہ تھا، ہیرا ایک علاقہ ہے، وہاں کا بادشاہ نعمان بن منذر، اس نے بنو تمیم قبیلے پر حملہ کیا۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ نرحبکم بعماق قلوبنا۔ جی، ہیرا کا بادشاہ
نعمان بن منذر اس نے بنو تمیم قبیلے پر حملہ کیا. شیخ آج اس طرح اور بنو تمیم قبیلے کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے مویشیوں کو اپنے مال غنیمت کے طور پہ اکٹھا کر کے ساتھ لے گیا. ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو غلام بنا لیا. وعلیکم السلام. یہ بعد میں بنو تمیم قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا نعمان بن منذر کے پاس گئے کہ ہم تمہیں کچھ فدیہ دیتے ہیں، کچھ ٹیکس لے لو، جزیہ لے لو، ہمارے بچوں کو چھوڑ دو. نعمان نے کہا ٹھیک ہے. اعلان کر دیا کہ بنو تمیم قبیلے کے جتنے بچے ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنے قیدی ہیں، وہ سارے کے سارے قیدی اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو وہ ہمارے پاس رہے. اس قبیلے کے بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی تھا عاصم بن قیس. اس کی بیٹی نے واپس آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں جہاں قیدی بن کے آئی ہوں نا، میں وہیں پہ اپنی زندگی گزاروں گی. عاصم بن قیس کو بڑا غصہ آیا. اس نے اس دن سے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد میری جب بھی بیٹی پیدا ہوگی میں اس کو کبھی زندہ نہیں رہنے دوں گا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کروں گا، جیتے جی اس کو مار دیا کروں گا. اس بندے نے پھر اس کے بارے میں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ روایت چلی، اس کے قبیلے کے لوگوں کو کسی حد تک اس روایت کے اندر تھوڑی سی اچھائی محسوس ہوئی کہ چلو بیٹی زندہ درگور ہو جائے گی، کل کی ذلت سے بچ جائیں گے. کوئی قبیلہ حملہ کرتا ہے، بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے لے جاتا ہے، نہ بیٹیاں ہوں گی نہ کل کو کوئی لونڈی بنائے گا. اور لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کر دیا. زیادہ تر یہ کام بنو تمیم کے اندر ہوتا تھا. اور اسی کام کے حوالے سے حبیب الزیات ایک مصری مصنف ہے، کتاب لکھی انہوں نے المرأۃ فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر عورت کا مقام کیا تھا. عدی بن ربیعہ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ عدی بن ربیعہ ایک جاہلی شاعر تھا. اس کے علاقے میں، اس کے قبیلے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن اپنے قبیلے کے اندر بیٹی کو تحفظ دینے کا سب سے پہلے عالم اس بندے نے بلند کیا تھا. بیٹی کو بچانے کا، محفوظ کرنے کی آواز سب سے پہلے اس نے بلند کی تھی. اس کی جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی نا، اس کا نام رکھا لیلا. اپنی بیوی سے کہنے لگا بیٹی خوبصورت بڑی ہے اور اولاد بھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو گھر میں چھپا کے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. پہلا بندہ یہ تھا. اور اس کے بعد دوسرا بندہ اسیم بن مروان تھا. اس نے بھی ایسا ہی کیا. جب گھر میں بیٹی پیدا ہوئی نا، اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنا، اگرچہ میرے قبیلے کے لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں کرنا. بیوی نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ معاشرے کا، خاندان کے لوگوں کا، ان کا مقابلہ کرو گے؟ ان کو منہ دکھاؤ گے؟ کہا ہاں، بیٹی کو دودھ پلاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کی پرورش کرو، اور جب یہ بڑی ہوگی تب لوگوں کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور میں اپنی بیٹی کو اس قابل بناؤں گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ واقعتاً بیٹیاں بھی کچھ کرنے کے قابل ہیں. اس نے پھر سب سے پہلے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی تھی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، ساسا بن ناجیہ جو کہ مشہور فرزدق شاعر کا دادا تھا نا، ساسا بن ناجیہ، یہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا. پیغمبر کائنات علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا جی سناؤ. کہتے ہیں ایک دن میں
اپنے اونٹ تلاش کرنے کے لیے اپنے قبیلے سے نکلا اور بنو تمیم کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ ان پہاڑوں کی وادیاں کراس کرتے، اپنے اونٹ تلاش کرتے کرتے مجھے ایک گھر نظر آیا۔ میں اس گھر کی طرف، خیمے کی طرف چلا گیا۔ وہاں خیمے سے باہر ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، ساتھ ایک بچی کے رونے کی آواز ہے۔ قریب ہی میں نے دیکھا ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا بھی تم گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ اس بندے نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ عورت جو پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اس کی تقریباً کچھ 6 یا 7 سال کی بچی اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اس عورت نے مجھے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ اس بیٹی کا باپ میرا خامد ہے، یہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہے، اس کو گڑھے میں مار دینا چاہتا ہے اور میں اس کو یہ کام کرنے نہیں دے رہی، مجھے اس بیٹی سے محبت ہے۔ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل نرم ہو گیا، میں اپنے اونٹ تو بھول گیا۔ میں نے اس بندے سے، اس آدمی سے کہا کہ تم یہ بیٹی مجھے دے دو، میرے سے 2 اونٹنیاں لے لو، 1 اونٹ لے لو اور یہ بیٹی مجھے دے دو، اس بیٹی کی میں کفالت کروں گا، اس کو میں پالوں پوسوں گا، اس کو میں سنبھالوں گا۔ میں نے اس بندے کو راضی کیا، وہ مان گیا۔ میں نے اس کو 2 اونٹنیاں دیں، 1 اونٹ دیا، وہ بیٹی لے کے میں اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا نا تو میرے دل کو بڑا سکون محسوس ہوا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی نیکی میرے سے پہلے کبھی کسی نے کی؟ میں نے بڑا سوچا، بڑا غور و فکر کیا، لیکن مجھے محسوس ایسا ہوا کہ یہ نیکی میرے سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کی، سب سے پہلے یہ نیکی کرنے والا میں انسان ہوں۔ لہذا اس کے بعد پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ آج جہاں تک میرا علم ہوگا، جہاں تک میری پہنچ ہوگی، میں نے کسی بچی کو جیتے جی مرنے نہیں دینا۔ پھر مجھے جہاں پتا چلتا کہ فلاں بندہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں فوراً اس کے گھر جاتا، جا کے پتا کرتا وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تو میں اسے فوراً 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کے وہ بیٹی میں اسے لے آیا کرتا تھا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو زندہ رکھنا چاہتا تو وہ رکھ لیا کرتا، ورنہ میں اس سے لے کے آ جاتا۔ اللہ کے رسول، میں نے اس طرح 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائی۔ اپنے گھر میں نے ان کو پالا پوسا، اپنے گھر میں سنبھالا، ان کی میں نے تربیت کی۔ جب وہ بیٹیاں شادی کے قابل ہوتی میں ان کے والدین سے رابطہ کرتا کہ تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے، تم جہاں چاہتے ہو اس کی شادی کر سکتے ہو۔ اگر وہ نہ کرنا چاہتے پھر میں اس بیٹی کی شادی بھی خود کیا کرتا، اس کے لیے بہترین رشتے کا انتخاب بھی کرتا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے یہ داستان سنی۔ اللہ کے رسول سے یہ صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر مجھے یہ بتائیے، یہ میری نیکی کل قیامت کو میرے کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلمتا علی ما اسلفتا، ساسیا ساسا یہ نیکی جو تو کرتا رہا ہے، تیری اس نیکی کی بنیاد پہ کائنات کے رب نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور تیری یہی نیکی ہے کہ کل قیامت کو تیرے نام آیا مال میں اللہ اس کو درج فرما دے گا۔ اگر تو مسلمان نہ ہوتا پھر تیرے کسی کام کی نہیں تھی، اب تو مسلمان ہو گیا، تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک دوسرا مکہ کا رہنے والا شخصیت جس کا نام زید بن عمر بن نفیل ہے، یہ زید بن عمر بن نفیل جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چچا ہے۔ جاہلیت کے اندر اس نے دیکھا مکہ کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پریشان ہو گیا کہ یہ پتھر کے بت ہیں، یہ لکڑی کے بت ہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ کیا سنوار سکتے ہیں، یہ کیا سن سکتے ہیں۔ پریشان ہو گیا کہ مکہ کے لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، لیکن چونکہ زید کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، مکہ چھوڑا، ملک شام چلا گیا۔ شام کے اندر ایک بڑے یہودی عالم کا پتہ کیا کہ ملک شام کے اندر سب سے بڑا یہودی عالم کون سا ہے۔
میں یہ واقعہ تفصیل سے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنی بڑی نعمت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام، ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں کہہ دوں علماء کی موجودگی میں دین اسلام رب کی جنت سے بھی، اللہ کی رحمت سے بھی ایمان اور اسلام اس سے بڑی نعمت ہے، تو شاید یہ مبالغہ نہیں، کیونکہ جنت بھی ملے گی ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ ملے گی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ زید بن عمر بن نفیل مکہ چھوڑا، ملک شام چلا گیا۔ ملک شام کے سب سے بڑے یہودی عالم کے پاس پہنچا، اسے جا کے کہنے لگا میں بتوں کی پوجا سے بیزار ہو کے آیا ہوں، بتوں کی پوجا سے پریشان ہو کے آیا ہوں، مجھے کوئی دین بتاؤ، کوئی مجھے نیکی بتاؤ، عبادت کا طریقہ بتاؤ، کس کی پوجا کریں، میں یہودی بننا چاہتا ہوں۔ اس یہودی عالم نے کہا اگر تو یہودی بننا چاہتا ہے نا تو پھر پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ تجھے اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہونا پڑے گا، کیونکہ یہودی وہ بدبخت لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے غصہ آیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم ہے، ان پر رب کا غصہ ہے، تجھے بھی رب کی ناراضگی حاصل کرنی ہوگی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تو یہودی نہ بن۔ سوال کیا پھر میں کیا بنوں؟ کہا تم دین حنیف پر چلو، دین حنیف پر چلو۔ کہا وہ کون سا دین ہے؟ دین حنیف کون سا دین ہے؟ اس نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اس نے وہاں سے نکلا، ایک عیسائی عالم بادشاہ عیسائی عالم کے پاس چلا گیا، اسے جا کے کہتا ہے کہ میں بتوں کی پوجا سے بیزار ہوں، کوئی دین بتا دو۔ اس نے کہا اگر عیسائی ہونا چاہتے ہو نا تو پہلے اللہ کی طرف سے لعنتی بنو، پہلے تمہیں لعنتی بننا ہوگا، کیونکہ عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے تمہیں لعنتی بننا ہوگا۔ کہتا ہے میں لعنتی تو نہیں بن سکتا، لعنت سے بچنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، بتوں کی پوجا چھوڑی، اپنا قوم قبیلہ چھوڑا تاکہ میں لعنت سے بچ جاؤں۔ اگر میں نے لعنتی بننا ہے پھر مجھے عیسائیت قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر پھر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دین حنیف پر چلو۔ کہا دین حنیف کیا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ کہا مجھے کہاں سے ملے گا؟ کہا تمہیں مکہ کی سرزمین سے ملے گا، یہ دین حنیف کی آواز اٹھے گی، وہاں سے اٹھے گی، لیکن یہ کوئی نہ بتا سکا کہ آنے والا ایک پیغمبر آئے گا، وہ دین حنیف کی آواز لے کے آئے گا، وہ کلمہ اسلام لے کے آئے گا، ایسا کسی نے نہ بتایا۔ خیر زید بن عمر بن نفیل وہاں سے واپس آیا، کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، لیکن اعلان کر چکا تھا، جاتے جاتے موت سے پہلے اس نے اعلان کر دیا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد انا علی دین حنیف، اللہ تو گواہ بن جا میں دین حنیف پہ اپنی موت، میری موت آ رہی ہے، اللہ تو گواہ بن جا دین حنیف پہ میری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اس کے بارے میں موجود ہے، یہ نیک انسان، اس نے بھی لوگوں سے بچیاں لے کے ان کو پالنا شروع کیا، ان کو پوسنا شروع کیا، اور 96 بیٹیاں 96 بچیوں کی کفالت کی اس نے، ان کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ اور یہی وہ زید بن عمر بن نفیل ہے کہ جس کا بیٹا سعید پیغمبر کائنات کا صحابی بنا، اور نبی رحمت علیہ السلام کے 10 صحابہ کے اندر اس کا شمار ہوا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت ان کا نام لے کے دی تھی، ان کے اندر نبی کے صحابی سعید بن زید بھی ہیں، یہ زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج میں نیکیاں کر کے جاؤں گا، اگر آج میری زندگی نیکیوں پہ گزری ہوگی، اس کا فائدہ کل میری اولاد کو ملے گا، جیسا کہ زید بن عمر بن نفیل کی نیکیاں، اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ملا ہے کہ کائنات کے رب نے بیٹے کو شرف صحابیت عطا فرمایا، اور نبی کا وہ صحابی بنا جو سابقون میں سے ہے، السابقون الاولون میں سے ہے، نبی کا وہ صحابی بنا کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا بیٹیوں کی کفالت کرنا، بیٹیوں کی حفاظت کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانا، بیٹیوں سے محبت کرنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی حدیث مسند احمد کی روایت ہے،
अल्लाह के नबी फरमाते मन कान लहू सलासु बनात फसाबर अलैहिन्ना व कसाहुन्ना मिन जिदतिही कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने 3 बेटियां अता कर दी और अपनी 3 बेटियों को बेहतरीन लिबास देता है, कमाल के अल्फाज हैं पैगंबर कायनात ने। उस दौर में जब लोगों के अपने कपड़े पूरे नहीं होते थे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अपनी बेटियों को बेहतरीन लिबास पहनाता है। क़यामत का दिन होगा, इसकी बेटियां जहन्नम के सामने पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी। और एक आदमी ने कहा वसिन तईनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अगर किसी को अल्लाह ने 2 बेटियां अता कर दिया, किसी को अल्लाह ने 2 बेटियां अता कर दी तो उसको भी यह फजीलत मिलेगी? पैगंबर कायनात फरमाते हाँ, उसको भी यही फजीलत मिलेगी। और सही मुस्लिम की हदीस है, अनस बिन मालिक बयान करते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा आना वहुवा व दम्म बैना साबैही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा अपनी 2 बेटियों की कफालत करता है, अपनी 2 बेटियों की परवरिश करता है, उनकी तरबियत करता है, क़यामत का दिन होगा मेरे साथ इस तरह मिलके क़यामत वाला दिन आएगा और इसी तरह मिलके जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी दोनों उंगलियां मिला के सहाबा को समझा दिया कि 2 बेटियों की कफालत करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ऐसे खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। और तीसरी हदीस है उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन इब्तुलिया मिन हाज़िल बनाति बिशैइ फ़अहसना इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने बेटियों में से किसी एक के साथ आजमा लिया, उसने सब्र करके दिखाया, क़यामत का दिन होगा उसके लिए पर्दा बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हदीस के अंदर जो ये अल्फाज है ना बिशई, इनके अल्फाज, इन अल्फाज से पता चलता है अगर किसी इंसान को अल्लाह ने एक बेटी अता कर दी और एक बेटी के साथ उसने प्यार किया, मोहब्बत की, अपने बेटों को उस बेटी पर तरजीह नहीं दी, उस बेटी की कफालत में कोई कमी नहीं की, कायनात का रब एक बेटी की वजह से भी जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा दे। असलाफ कहा करते थे, सल्फ सालिहीन कहा करते थे अल बनूना नेमा वल बनातु हसनात, बेटे नेमत है, बेटियां नेकियां हैं। इन्नल्लाह युजाज़ी अलल हसनाती व युहासिबु अलन निअम, अल्लाह क़यामत वाले दिन नेमतों का हिसाब लेगा और नेकियों का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। बेटियां तो नेकियां हैं, बेटे तो नेमत हैं, नेमतों का हिसाब देना पड़ेगा। और आखिर में एक मसले की बात कर जाऊं, आज हम बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करते, आज हम बेटियों को धक्के दे के घर से नहीं निकालते, लेकिन बसा औकात कुछ लोगों के दिलों में बेटी की पैदाइश पे नफरत का इजहार होता है, नफरत पैदा होती है, कराहत पैदा होती है, यह भी गुनाह की एक शक्ल बन जाती है। और दूसरे नंबर पे जब वरासत के तकसीम का टाइम आता है, बेटी को महरूम कर दो, बहन को महरूम कर दो, औरत को ना दो, यह भी बेटी को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। क्योंकि इमाम कुर्तुबी एक तफसीर के अंदर वइज़ल मऊदत सुइलत, इसकी तफसीर में यह भी बयान करते हैं कि बेटियों को जिंदा दरगोर करने के 2 मतलब है। एक इसका यह मफहूम है कि बेटियों को मिट्टी में दफन कर देना, और दूसरा इसका यह मफहूम है कि बेटियों को इतना परेशान करना कि माशरे के अंदर जिंदा रहने का उन्हें कोई हक हासिल ना हो, इस तरह से उनको परेशान कर देना। आज का मुसलमान अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की जमीनों पे कब्जे करके, बेटों के नाम लगा के, अपने भाइयों के नाम लगा के, मर्दों के नाम लगा के, औरतों को महरूम करके गोया कि उनको जिंदा दरगोर करता है। अगर कोई अपनी जिंदगी में तकसीम करेगा, बेटे और बेटियों को बराबर देनी
पड़ेगी। जितनी बेटों को देता है उतनी बेटियों को देगा। जो चीज अपने बेटों को देगा वो चीज बेटियों को देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये चीज बेटों को दे दो, इतने पैसे बेटों में तकसीम कर दो, बेटी को कुछ ना दो। जितने पैसे, जितनी जायदाद, जितना माल अपने बेटों में तकसीम करेगा उतना बेटियों में तकसीम करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में तकसीम नहीं करता, चला जाता है, क़यामत चला जाता है, तो फिर इस इंसान की वरासत तकसीम होगी। तो वरासत लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल के मुताबिक बेटे को दुगना मिलेगा, बेटी को एक मिलेगा। इस उसूल के मुताबिक फिर वरासत तकसीम होगी। लेकिन जिंदगी में देगा तो बराबर देना पड़ेगा। और ये बात सुन लो, पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जनाजा तो होता है ना, बात सुनो, जनाजे के टाइम पे ऐलान किया जाता है किसी का हक हो तो वो ले ले, लेन देन हो तो वो हिसाब कर ले। हिसाब तो रिश्तेदार करेगा, हिसाब तो हमसाया करेगा, हिसाब तो दुकानदार करेगा, हिसाब तो तेरा शरीके कार करेगा। लेकिन बेटी कहाँ हिसाब करेगी? कौन सी बेटी आके हिस्सा मांगेगी कि मेरे अब्बे ने मेरी जमीन दबा ली थी? कौन सी बेटी आके हिस्सा मांगेगी कि मैंने अपने भाइयों से हिस्सा लेना है? बेटी कभी वहां पे आवाज नहीं उठाती। उसका हक कौन देगा? कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? और पैगंबर कायनात की हदीस अपने दिल दिमाग की तख्तियों पे लिखिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मन अबदल्लाह 60 सना सुम्मा जारा फी वसियती अदखलहुल्लाहु अन्नार। जो बंदा 70 साल 60 साल इबादत करता रहे, सदकात और खैरात भी करे, हज्जे भी करके आए, उम्रे भी करके आए, नमाजें भी पढ़ता रहे, तिलावत भी करे, जिक्र अज़कार भी करे, पूरी जिंदगी की नेकियां करता रहे, 60-70 साल नेकियां करता रहा, जाते जाते वसीयत करके गया और वसीयत के अंदर जुल्म करके चला गया। कायनात के महबूब नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला इसकी किसी इबादत को नहीं देखेगा, अल्लाह इसको जहन्नम में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें औलाद की तरबियत की तौफीक अता फरमाए, ख़ुसूसन बेटियों की कफ़ालत, बेटियों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए। बेटियां माशरे का सरमाया होती हैं, बेटे फसलें तैयार करते हैं, बेटियां नस्लें तैयार करती हैं। इसलिए अपनी बेटियों की तरबियत भी इस अंदाज से करो कि कल को एक नस्ल तैयार करने वाली हूँ, कल को वो बेटियां मोहम्मद बिन कासिम पैदा करें, इमाम बुखारी पैदा करें, शेख एहसान अली ज़हीर पैदा करें, हबीबुर रहमान यज़दानी पैदा करें, शेख अब्दुल्ला अमजद छतवी पैदा करें। ऐसी बेटियां होनी चाहिए, उनकी ऐसी तरबियत करें। पहले दिन से तरबियत का ये मनहज होना चाहिए ताकि हमारे माशरे को पाकीज़ा साले नौजवान मिले, इस माशरे को अच्छी पनीरी मिले। अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक बना दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और हमारे भाई सगीर जिसको अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई है, खुशी में उसने प्रोग्राम करवाया है, अल्लाह ताला उसकी बेटी को उसकी आंखों की ठंडक बना दे और उसके लिए अल्लाह ताला औलाद के मजीद दरवाजे खोले। बेटे भी अल्लाह अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाए और तमाम मुसलमानों के हालात पे अल्लाह रहम फरमाए, खुसूसन सैलाब ज़दगान उनके हालात पे अल्लाह रहम फरमाए। जिनके घर जो घरों से बेघर हो गए, अल्लाह घर अता फरमा दे। जिनके बच्चे पानी की नज़र हो गए, अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा दे। जो परेशानियों में गिरे हुए हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को ख़त्म कर दे। जिनके माल असबाब बर्बाद हो गए, अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह अपनी हिफाजत की लपेट में अपनी रहमत के साए में ले ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।